اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں باپ کے جو حقوق اور انسانی زندگی میں ان کے جو آداب سکھلائے ہیں، گزشتہ خطبہ میں ہم نے ان کو ذکر کیا تھا۔ اتنا احترام، اتنا ادب اور مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں باپ کو دیا ہے، تو انسانی فطرت ہے کہ انسان کوئی بھی کام کرتا ہے اس کو اس میں کچھ نہ کچھ امید، کوئی لالچ مد نظر ہوتا ہے۔ اب ایک انسان ماں باپ کا احترام کرتا ہے اور دوسرا انسان والدین کا نافرمان ہے، دنیا آخرت میں اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کے درمیان کیا فرق رکھا ہے؟ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے والدین کو اتنی زیادہ اہمیت دی ہے، اور انسان کوشش کرتا ہے کہ میں اپنے والدین کو خوش کر دوں، ان کے حقوق ادا کروں، تو میرا رب سب سے پہلے اس انسان کی اس محنت، تگ و دو، کوشش کاوش کے صلہ میں اس کو یہ انعام عطا کرتا ہے کہ اے میرے بندے، تو نے اپنے باپ کو خوش کر لیا ہے، میں رب بھی تیرے پہ خوش ہو گیا۔ پہلا صلہ اس کو یہ ملتا ہے۔ اور آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ اللہ کا راضی ہونا، خوش ہونا دنیا آخرت کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنتی جنت میں چلے جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے چہرے کا دیدار کروائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ ایک دن سارے جنتیوں کو مخاطب فرمائیں گے، میرے جنتیوں، جو میں نے تم سے وعدہ کیا تھا پورا کیا ہے؟ جی یا رب العالمین، آپ نے وہ پورا کیا۔ اچھا کچھ اور چاہیے؟ اے اللہ اب کیا چاہیے؟ یہاں جو سوچتے ہیں وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، وہی مل جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے جنت، میرے چہرے کا دیدار، تمہاری چاہت کے مطابق ہر چیز کا تمہارے پاس پایا جانا، ان سب سے آخر میں تمہیں ایک نعمت دینے والا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ انی ارضی لکم ولا اسخط علیکم بعد اليوم، آج دنیا آخرت کی سب سے بڑی نعمت میں دے رہا ہوں کہ آج میں تم پہ راضی ہو گیا ہوں، آج کے بعد میں کبھی تمہارے اوپر ناراض نہیں ہوں گا۔ یہ سب سے بڑی نعمت ہے، اور جو ماں باپ کو راضی کر لیتا ہے میرا رب دنیا میں ہی اس کو یہ نعمت عطا فرما دیتے ہیں۔ مشقت کا کام ہے، ماں کے سامنے، باپ کے سامنے اف نہیں کرنا، سلوٹ چہرے پہ نہیں آنی چاہیے، کام مشقت کا ہے لیکن اتنا انعام بھی بڑا ہے۔ پچھلے خطبہ جمعہ کے حوالہ سے کئی ساتھی پوچھ رہے تھے جی یہ اتنا ہی آپ نے زور لگا دیا۔ بھی میں نے اپنی طرف سے زور لگایا؟ شریعت نے زور لگایا ہے، شریعت نے انعام بھی اتنا بڑا رکھا ہے۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک شخص نے آ کر پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ای العمل افضل، اپنی زندگی میں سب سے افضل کام، افضل کام سے مراد کہ جس میں میں کبھی کوتاہی نہ کروں، اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہو۔ ایک روایت میں لفظ یہی، ای العمل احب الی اللہ عز وجل، اللہ کو سب سے زیادہ عمل کون سا پسند ہے؟ دوسری روایت میں آپ نے اس کی ایک اور انداز میں وضاحت کی، فرمایا کہ اللہ کو جو عمل سب سے زیادہ پسند ہوتا ہے، اللہ وہ عمل اپنے بندوں پہ فرض کر دیتے ہیں۔ جو اللہ کو اچھا لگتا ہے نا کہ یہ کام اس طرح مجھے بڑا پیارا لگتا ہے، تو والدین کی اطاعت، خدمت اللہ نے بیٹوں پر، اولاد پر فرض کی ہے۔ تو اب صحابی نے صریح لفظوں میں بھی پوچھ لیا، ای العمل احب الی اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الصلاۃ لأول وقتها، نماز کو اس کے پہلے وقت میں تو ادا کرے، اللہ کو یہ سب سے زیادہ پیارا لگتا ہے۔ اس نے کہا ثم ایو، نماز کی پابندی کرنے کے بعد سب سے بہترین عمل، سب سے محبوب اللہ کے ہاں عمل کون سا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا بر الوالدین،
تو رب کا فرض ادا کرنے کے بعد اپنے ماں باپ کا حیا، قدر، احترام کرے، میرے رب کو یہ دنیا کے تمام کاموں سے سب سے زیادہ پیارا لگتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اس پہ خوش ہوتے ہیں، راضی ہوتے ہیں، جیسا کہ حضرت عمر بن مرہ رضی اللہ تعالی عنہ الجہنی بیان فرماتے ہیں، نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھا ہوا تھا، عام حالات تھے، جیسے معتدل حالات ہوتے ہیں، جنگی حالات نہیں تھے۔ تو ایک شخص آیا اور اس نے آ کر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جئتک لأبایعک علی الجہاد، میں آپ کے پاس آیا ہوں تاکہ میں آپ کے ہاتھ پر جہاد کے نام کی بیعت کروں، آپ مجھے جو لشکر جا رہے ہیں ان میں تشکیل فرما دیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، الک والدانی، تیرے ماں باپ ہیں؟ اس نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، فرجع الی والدیک، جا پھر آج کل عام حالات ہیں تو جہاد میدان مقتل میں نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ ایک سیکنڈ، ایک منٹ اللہ کے راستے میں کھڑے ہونا جہاد میں، میدان مقتل میں، اور دوسری طرف دنیا کے تمام جو ساز و سامان، قیمتی چیزیں وہ مل جائیں مجھے، وہ ایک منٹ میدان مقتل میں کھڑا ہونا زیادہ محبوب اور پیارا لگتا ہے۔ تو ادھر خود کیا فرما رہے، وہ بندہ کہہ رہا ہے میں جہاد کے لیے آیا ہوں، آپ فرما رہے جا واپس چلا جا کے تو اپنے والدین کی خدمت کر، اس عمل سے تیرا رب جو ہے وہ تیرے پہ راضی ہو جائے گا۔ تو اللہ کی رضا کا بہترین ذریعہ ہے اپنے والدین کا حیا کرے، احترام کرے۔ اس کا صلہ میرا رب یہ دیتا ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی، آخرت کی سب سے بڑی نعمت اللہ اپنی رضا دنیا میں بندے کے اوپر واجب کر دیتے ہیں۔ دوسرا صلہ، اللہ تبارک و تعالی والدین کا حیا کرنے والے، احترام کرنے والوں کو دنیا میں کیا عطا فرماتے ہیں؟ غموں سے نجات دے دیتے ہیں، فکریں ختم ہو جاتی ہیں۔ صحیح البخاری میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تفصیل ایک روایت ذکر کی ہے، آپ اسکول کی کتابوں میں بھی ہم یہ واقعہ پڑھتے آتے ہیں۔ وہ 3 غار والے ساتھی جو تھے، سفر میں فرمایا بنی اسرائیل کے 3 شخص نکلے، سفر میں جا رہے تھے، راستے میں آندھی آئی، بارش شروع ہو گئی، اپنے بچاؤ کے لیے ایک غار میں داخل ہوئے، اوپر سے ایک پہاڑ کا تودہ گرا، غار کا منہ بند ہو گیا۔ اب ان کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے اور باہر نکلنے کو راستہ نہیں، دھکا لگا رہے، اب چٹان 3 بندوں کے زور سے کیسے پیچھے ہٹے؟ اسباب ختم ہو چکے ہیں، اپنی زندگی سے مایوس ہو کر بیٹھ گئے ہیں۔ پھر ان میں سے ایک اچانک کہتا ہے، یار ہم دنیا سے اپنے اسباب سے محتاج ہوئے جو ہے نا امید ہو رہے ہیں، وہ اللہ جو ما فوق الاسباب بندوں کی مدد کرنے والا ہے اس سے تو نا امید نہیں۔ اچھا کیا طریقہ ہے؟ جو زندگی میں آپ کے پاس شاندار نیکی ہے نا، وہ وسیلہ بنا کر آج رب سے دعا مانگتے ہیں، ہمارا رب ہمیں اس غم سے ضرور نجات دے دے گا۔ اب ان میں سے سب سے پہلا جو شخص کھڑا ہوا اللہ کے سامنے، اس نے کیا کہا؟ اللہم انکا کنت تعلم ان لی والدین شیخین کبیرین، اے اللہ تو جانتا ہے میرے 2 ماں باپ تھے اور بوڑھے تھے، بہت بزرگ تھے، اور میں بکریاں چرانے کا کام کرتا ہوں۔ شام کو جب واپس آیا ایک دن تو میری روٹین تھی کہ سب سے پہلے بکریوں کا دودھ دوتا اور اپنے والدین کو دیتا، یعنی اپنی دن بھر کی محنت کمائی سب سے پہلے اس کا فائدہ اپنے والدین کو پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ آج رات کسی سبب میں لیٹ ہو گیا، میرے والدین دونوں ہی سو گئے، ماں بھی سو گئی، باپ بھی سو گیا، اور وَلِيَ صِبْيَةٌ صِغَارٌ، چھوٹے چھوٹے میرے بچے تھے۔ اللہ کے رسول میں جب دودھ دو کر آیا، ماں باپ سوئے ہوئے ہیں، اب دل جو ہے، غیرت جو ہے وہ گوارا نہیں کرتی کہ بوڑھے بزرگوں کی نیند کو خراب کر دیا جائے، ان کو بے آرام کر دیا جائے۔ بزرگوں کی حالت ایسی ہوتی ہے، نیند آ گئی تو آ گئی، نہیں تو ساری رات کروٹیں بدلتے گزر گئی۔ اے اللہ کے رسول میں نے ادب کیا، اے اللہ میں نے ادب کیا، والدین کا حیا کیا، میں نے اٹھایا نہیں، اور میرے بچے، حدیث میں آتا ہے
میرے بچے میرے پاؤں کے ساتھ چمٹ کے رو رہے تھے، پاؤں میں پڑ کے رو رہے تھے۔ میں نے کہا نہیں، جو میری روٹین ہے کہ میری محنت کا سب سے پہلا فائدہ میرے والدین کو ملے گا۔ اے اللہ، حتیٰ کہ میں ساری رات اسی حالت میں رہا، صبح ہو گئی، صبح میرے ماں باپ بیدار ہوئے تو میں نے سب سے پہلے ان کو دودھ پلایا، پھر اپنے بچوں کو۔ ساری رات میرے بچے بلکتے رہے، اے اللہ یہ کام میں نے تیری رضا کے لیے کیا تھا، اگر تجھے میری یہ خوبی، یہ عمل، میرا یہ کردار تجھے پسند ہے تو آج اس غم سے ہمیں نجات دے۔ حدیث میں آتا ہے فَفَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ، اللہ تعالیٰ نے اس چٹان کو ہلکا سا سائڈ پہ کر دیا۔ سب سے پہلی زندگی کی امید، غموں سے نجات کی امید لگی تو کس وجہ سے؟ والدین کی خدمت کی وجہ سے۔ اگر یہ چاہتے ہیں، بندے پوچھتے ہیں جی ہم بڑے پریشان رہتے ہیں، ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، ماں کے قدموں میں بیٹھا کریں، باپ کے پاس بیٹھا کریں، ان سے محبت عقیدت کی باتیں کیا کریں، آپ کی زندگی کے بھی سارے غم دھل جائیں گے، ماں باپ راضی ہو جائیں گے، میرا رب راضی ہو جائے گا۔ تو جس طرح اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے، اسی طرح میرا رب دنیا کے جتنے غم ہیں ان سے دور کر دیتا ہے۔ اور تیسرا بڑا فائدہ ماں باپ کی خدمت کرنے والے، ماں باپ کے حیا کرنے والے کو جو اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، تیسرا بڑا فائدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کبھی رزق کی کمی نہیں آنے دیتے۔ جو ماں باپ کا فرما بردار ہے اس کے گھر پہ کبھی رزق کی تنگی نہیں آئے گی، میرا رب اس کو وافر رزق جو ہے وہ عطا فرما دے، اتنا رزق کہ وہ خوش ہو جائے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا، من احب ان یبسط له رزقه، جس انسان کو یہ چیز اچھی لگتی ہے کہ اس کا رزق پھیلا دیا جائے، وافر ہو جائے، پیسے جو ہے وہ سنبھالے نہ جائیں، غنا اتنا آ جائے کہ پیسے کی اوقات ہی اس بندے کے ذہن دماغ سے اتر جائے کہ کیا اس کی اوقات ہے، اپنے آپ میں یہ بندہ غنی اور سیٹھ بن کے زندگی بسر کرے۔ اگر کوئی شخص اس طرح کا دل چاہتا ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کو چاہیے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے، اپنے والدین کے ساتھ محبت کرے۔ آپ کو پتہ ہے سورۃ البقرہ کو سورۃ البقرہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ اس میں ایک گائے کا واقعہ ہے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے وہ واقعہ سارا، یعنی بنی اسرائیل میں ایک بندہ قتل ہو گیا، لیکن وہ گائے جو تھی وہ کس آدمی کی تھی؟ جو اپنے ماں باپ کا بڑا حیا کرنے والا تھا۔ روایت میں آتا ہے اس نے کسی سوداگر سے کوئی قیمتی چیز خریدی، کپڑا یا اس طرح کی کوئی قیمتی چیز، وہ 80,000 درہم میں جو ہے اس کی مختص ہوگی، متعین ہوگی کہ یہ میں نے اتنے میں لینی ہے۔ اب جہاں اس کے پیسے پڑے تھے اس کو تالا لگا ہے اور اس کی چابی جو ہے اس کے باپ کے پاس، اور باپ اس کا سویا ہوا ہے۔ تو یہ کہتا ہے یار میں اپنے باپ کو اٹھانا نہیں چاہتا، تو 80,000 کی بجائے میرے سے 90,000 لے لینا، لیکن اتنی دیر انتظار کر جب تک میرا باپ نہیں اٹھتا۔ اس نے کہا اچھا چھوڑ، تو اپنے باپ کو اٹھا، تو مجھے 10 زیادہ کی بات کرتا ہے تو 10,000 مجھے کم دے دینا، 70، حتیٰ کہ ایسے کم کرتے بڑھاتے ہوئے وہ بیچنے والا صرف 20,000 پر آ گیا کہ 20,000 درہم مجھے دے دے اور یہ اب چیز تو لے لے، اپنے باپ کو بھی اٹھا دے۔ اس نے کہا نہیں، 1 درہم کے لیے بھی باپ کو اٹھانا پڑے میں نہیں اٹھاؤں گا، اور یہ اسی طرح ناراض ہو کر چلا گیا۔ پھر جب یہ بقرہ گائے کا جب واقعہ پیش آیا تو اسی بچے کے پاس وہ گائے تھی، اور کتنا اس کو رزق ملا؟ مفسرین نے لکھا ہے اس نے کیا شرط طے کی تھی؟ ایک طرف گائے کو رکھ دیا جائے اور دوسری طرف سونا تول کر، یا بعض نے اس کی چمڑی اتار کر اس میں سونا اور چاندی بھر کے اس کو واپس کیا جائے۔ من احب ان یبسط له فی رزقہ، جو یہ چاہتا ہے اس کے رزق وافر ہو جائے۔ ادھر ادھر دعائیں کرواتے پھرتے ہو، ماں باپ سے جا کے کاروبار کے متعلق دعائیں کروایا کریں، ان کی خدمت کریں، دیکھیں میرا رب رزق کے دروازے کس طرح کھولتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی تیسرا بڑا فائدہ دنیا میں انسان کو یہ عطا فرماتے ہیں کہ رزق کی بندشیں ختم ہو جاتی ہیں، رزق کی رکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں، اور اس کے ساتھ
اللہ تبارک و تعالی اس بندے کی زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ جیسے ابن عباس اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں آتا ہے کہ ان سے عراقی شخص نے آ کر کہا تھا انی اذنبت ذنبا عظیما، اور ایک روایت میں قتل اور زنا، اور ابن عمر فرماتے ہیں ایک شخص نبی علیہ السلام کے پاس آ کر اس نے کیا کہا تھا، انی اذنبت ذنبا کثیرا، ایک ہے ایک گناہ لیکن کبیرہ گناہ ہے، ایک ہے کہ گناہ ہی اتنے ہیں جو کثرت اختیار کر گئے ہیں، شمار ہی نہیں ہوتے، قدم قدم پہ گناہ ہو گئے، بہت زیادہ، ذنبا کثیرا، بہت زیادہ گناہ کر بیٹھا ہوں، کوئی ایک عمل بتائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا والدین زندہ ہیں تو جا فاحسن صحبتہما، ان کا اچھے طریقے سے خیال کر، ان کا خیال کرنے کی وجہ سے میرا رب تیرے نامہ اعمال سے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ اگر مشقت کا کام ہے تو صلہ بھی بہت بڑا ہے، تو اس لیے والدین کے ساتھ عقیدت، محبت، پیار، اور جو ہے ان کے سامنے حیا والی نگاہ، حیا والی گفتگو، ان کو خوش کرنے والی باتیں اپنی زندگی میں لے کر آئیں۔ اگر کوئی انسان ایسے نہیں کرتا، ماں باپ کا ادب، احترام، حیا نہیں کرتا، تو آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جس طرح اللہ کو یہ عمل بڑا پسند ہے، اس کا صلہ بہت بڑا ہے، اگر کوئی اس کی مخالفت کرتا ہے تو اس کے لیے دنیا آخرت میں پکڑ بھی بڑی سخت ہے۔ سب سے پہلی چیز، والدین کا نافرمان دنیا کے اندر ہی ذلیل ہو کر رہ جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام کی صحیح حدیث ہے، ترغیب و ترہیب میں امام منذری نے نقل کی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر گناہ کو میرا رب مؤخر کرتا جاتا ہے آخرت کے لیے۔ کوشش ہوتی ہے کہ اچھا اس کا جو ہے نا اس کو صلہ، یعنی بڑے جو گناہ ہیں، چھوٹے گناہ تو اللہ دنیا میں معاف کرتا جاتا ہے بندے کی مومن کی نیکیوں کی وجہ سے، لیکن بڑے گناہ اللہ اس کو مؤخر کرتا جاتا ہے، نہیں دنیا میں اس کو اس کا صلہ نہیں، اس کو آخرت میں اس کا جو ہے نا بدلہ دیا جائے گا، ابھی اس کے لیے دنیا تو جو ہے وہ آسان ہو جائے۔ لیکن جو بندہ نافرمان ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اجل لہ عقوبتہ فی الدنیا، اس کے لیے اس کا انجام اللہ دنیا میں ہی بنا کے رکھ دیتے ہیں۔ ماں باپ کا نافرمان اللہ کا ولی بھی ہو تو میرا رب اس کو ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیتا ہے۔ صحیح البخاری میں جریج اللہ کا ولی، وہ ولی جس کو میں آپ نہیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا ولی قرار دیا ہے، اس کے ولی ہونے میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ جس کو آقا ولی قرار دے رہے ہیں، فرمایا اپنی قوم کا ولی ہے، اور کوئی نافرمانی نہیں کر رہا، کوئی زنا بدکاری نہیں کر رہا، کوئی ماں کو گالیاں نہیں دے رہا، تھپڑ نہیں مار رہا، باپ کو دھتکار نہیں رہا، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہا ہے۔ ماں آئی، یا جریج، جریج میری بات تو سننا، اچھا ماں نماز پڑھی مکمل کی، دیکھا ماں نہیں ہے، اچھا کوئی غیر ضروری کام ہوگا، چلے میں اللہ کی اور عبادت کر لیتا ہوں۔ ماں کا دوسرا چکر، تیسرا چکر ہوا، جب تیسرا چکر لگا تو ماں نے کہا اچھا میری بات کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے وہیں کھڑے ہو کر کہا اللہم لا یموت جریج، اے اللہ یہ اس جریج کو موت نہ آئے، حتی ینظر وجوہ المیامس، حتیٰ کہ یہ دنیا کی بدکار عورتوں کے منہ نہ دیکھ لے۔ پھر دنیا نے وہ دن دیکھا کہ جب اسی طرح نماز پڑھ رہا تھا تو قبیلے کے لوگ لکڑ لے کر، ڈنڈے لے کر، کلہاڑیاں لے کر اس کے اوپر چڑھے، اس کی عبادت خانے کو گرایا، اس کو مارا۔ بھئی میرا گناہ کیا ہے؟ اور تو اتنا رب کا ولی بنا پھرتا ہے، تو تیری وجہ سے، تیرے نطفے سے تو ایک حرام زادہ پیدا ہو چکا ہے۔ کون ہے؟ کتنا بڑا یہ رب کا ولی ہے جو دنیا میں اتنی ذلت اٹھا رہا ہے صرف ماں کی نافرمانی کی وجہ سے۔ کتنا بڑا رب کا ولی ہے۔ اچھا وہ فلاں بچہ ہے، بچے کو لایا جائے، کرامت دیکھیں اس ولی کی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس نے بچے کے پیٹ پہ ہاتھ رکھا اور کہا اے غلام بتا تیرا باپ کون ہے؟ تو یہ بچہ دودھ پیتا، ایک دن کا بچہ بول کر بتا رہا ہے کہ میرا باپ فلاں ہے۔ اللہ کے پیغمبر بھی اس کو ولی کہہ رہے ہیں، کرامت بھی اس کی ثابت ہے، لیکن دنیا میں یہ ذلت کیوں اٹھانی پڑی؟ کیونکہ ماں کا حیا نہیں کیا۔ جو شخص ماں باپ کا حیا نہیں کرتا،
احترام نہیں کرتا، میرا رب اس کو اس دنیا میں ہی ذلیل کر کے رکھ دیتا ہے۔ اور آپ کی زندگی میں ہزاروں سینکڑوں اس کی مثالیں موجود ہوں گی، اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ اللہ نے بڑا مقام، عہدہ، شہرت، جو یہ وہ سارا کچھ دیا، لیکن ماں باپ کو کچھ نہیں سمجھتا تھا۔ آخری وقت کے اندر ایسی ذلت اٹھانی پڑی، اور کسی سے تو کہیں اپنی اولاد سے ہی یہ بندہ ذلیل ہوتا ہے، اور لوگ بتاتے ہیں اچھا اس کو یہ جو اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کرتا تھا نا، اس کا صلہ مل رہا ہے۔ اگر دنیا میں باعزت رہنا چاہتے ہو تو ماں باپ کو عزت دو، ان کا احترام کرو۔ اسی طرح جو انسان ماں باپ کا حیا نہیں کرتا، اس کا کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آ کر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انی اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ وانا اصلی الصلاۃ وانا اصوم رمضان۔ اللہ کے رسول، میں اللہ کو وحدہ لا شریک، آپ کو اللہ کا نبی، خاتم النبیین، نمازیں پڑھتا ہوں، میں روزے رکھتا ہوں۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لیے کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا، کان مع النبیین والصدیقین والشہداء یوم القیامہ، یہ بندہ کل قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا، ما لم یعق والدیہ، لیکن شرط یہ ہے کہ اس نے اپنے والدین کی نافرمانی نہ کی ہو۔ اگر اس نے والدین کی نافرمانی کی تو قیامت کے دن اس کے یہ کیے ہوئے اعمال، ان کی ایک رتی برابر جو ہے اللہ کے ہاں کوئی وقت نہیں۔ آقا نے فرمایا، ثلاثۃ لا يقبل اللہ منہ صرفا ولا عدلا، تین قسم کے بندے اللہ ان کی نہ نفلی نماز قبول کرتا ہے، نہ نفلی عبادت قبول کرتا ہے، نہ فرضی قبول کرتا ہے۔ وہ کون سے تین ہیں؟ ایک ان میں سے فرمایا جو احسان کر کے جتلانے والا، دوسرا ماں باپ کا نافرمان، اور تیسرا دیوس اور بے غیرت آدمی، جس کو یہی نہیں پتا کہ حیا کس چیز کا نام ہے۔ تو ایسے انسان کی تمام نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں جو ماں باپ کا حیا نہیں کرتا۔ تہجد گزار ہو، مجاہد ہو، غازی ہو، شہید ہو، وہ کسی بڑے سے بڑے رتبے پر فائد ہے، لیکن اگر ماں باپ اس سے ناراض ہیں تو اس کا کوئی عمل اللہ کی بارگاہ کے اندر قبول نہیں ہے۔ اسی طرح یہ بندہ کل قیامت کے دن جنت کا وارث نہیں بن سکتا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، لا يدخل الجنت ثلاث، تین قسم کے لوگ کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ ان میں سے پہلا العاق لوالدیہ، ایک روایت میں نبی علیہ السلام نے فرمایا جنت کی خوشبو 1000 سال کی مسافت پہ بھی جنتی ہوگا تو اس کو محسوس ہونی شروع ہو جائے گی، لیکن فرمایا جو ماں باپ کا نافرمان ہے، جنت تو بڑی دور کی بات، یہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا۔ اس لیے اپنے والدین کا حیا، احترام کریں۔ اللہ خالق کائنات سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں والدین کا دل دکھانے سے محفوظ رکھے اور صحیح معنوں میں ماں باپ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم وصلی علیہ۔ آج کے خطبہ جمعہ میں والدین کی قدر کرنے والوں کا مقام اور نافرمان وہ عبرت کا ایک نشان ہے۔ اس کے حوالہ سے ہم نے چند ایک چیزیں ذکر کی ہیں۔ ایک بہت بڑے تابعی گزرے ہیں، حضرت عوام بن حوشب رضی رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ کہتے کہ میں ایک علاقے میں گیا تو میں نے وہاں چند دن وہاں ٹھہرا، تو میں دیکھتا کہ عصر کے بعد ان کے قبرستان میں ایک گدھا کھڑا ہوتا اور وہ رینگتا۔ شیخ البانی نے اس واقعہ کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو فرماتے ہیں میں نے ان لوگوں کو پوچھا کہ یہ گدھا کہاں سے آتا ہے اور کون ہے، کوئی مطلب، اور یہ اتنا زیادہ یہاں ہینگتا ہے، کوئی اس کو روکتا بھی نہیں، اور یہ روزانہ کا معمول ہے، عصر کے بعد ایسا معاملہ ہوتا ہے۔ تو انہوں نے مجھے قبیلے کے لوگوں نے بتایا کہ یہ ہمارے علاقے جس قبر پر یہ گدھا ہینگتا ہے نا، یہ اس شخص کی قبر ہے کہ جو اپنے ماں باپ کا بڑا نافرمان تھا، اور اکثر جب ماں باپ اس کی کوئی بات سمجھاتے، اس کو کرتے، تو ان کو کہا کرتا تھا گدھوں کی طرح ہینکو نہیں میرے سامنے، مجھے آپ کی بات نہیں سمجھ آتی، جیسے ہمارے کہتے ہیں بکواس بند کریں۔
تو یہ عصر کے بعد اس دنیا سے گیا تھا. تو جب سے اس کی قبر بنی ہے یہ روزانہ کا معمول ہے کہ گدھا جو ہے اس کی قبر سے نکل کے اس کے اوپر جو ہے کافی دیر تک ہانکتا رہتا ہے تاکہ لوگوں کے لیے عبرت ہو جائے کہ جو ماں باپ کا نافرمان ہے اللہ اس کو اس دنیا میں ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیتے ہیں. اس لیے ماں باپ کا حیا کریں. اللہ خالق کائنات سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان انمول موتیوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.